السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راہ جنون کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر زین جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ آ کر نتاشا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے تم نے فکر نہیں کرنی، میں آ کے بات خود ہی کر لوں گا۔ نتاشا کہتی ہے کہ کب تک ایسے بات کرتے رہو گے؟ 3 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں تمہیں اولاد کی خوشی تو دے نہیں سکی، تو ظاہری بات ہے اب یہ باتیں ہی میں نے سننی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر عثمان اور زارا دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں کہ اس پہ اوپر اس کے ابو آ جاتے ہیں۔ جب وہ انہیں ایسے دیکھتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اتنی دیر میں زارا کی امی بھی آ جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ عثمان بیٹا تم کب آئے؟ جس بات پر اس کے ابو کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید تمہارے جاتے ہی آ گیا ہے۔ پھر بھی اس کی امی بات سنبھال لیتی ہے زارا کی اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، چائے وغیرہ پی کے جانا، بیٹھو۔ لیکن اس کے ابو منع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ جب یہ آپا کے ساتھ آئے گا تو چائے وغیرہ بھی پی لے گا۔ عثمان کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور زارا کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی یہاں پر شبریز کے ابو کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے لڑائی کر کے آیا تو وہ غصے ہو جاتے ہیں۔ شبریز کہتا ہے کہ آپ کو میرے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ چھوٹے موٹے اپنے مسئلے خود ہی سورٹ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ جب وہ ایسے بدتمیزی کرتا ہے تو ماجبین بول اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح تم اپنے بابا سے بات کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اور اگر کوئی مسئلہ بن بھی گیا تھا تو تم ہمیں آ کے بتا سکتے تھے نا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ شبریز کہتا ہے کہ ویسے تو آج تک آپ لوگوں کے پاس میرے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے اور میں اب آپ کو اپنے مسئلے بتاؤں، میں خود ہی اپنے مسئلے سورٹ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر جیسے ہی مہر گھر آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، پھر بھی اس کی امی دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا بیٹا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، 2 گروپس کی لڑائی ہو گئی تھی تو بس اسی دوران مجھے بھی تھوڑی سی لگ گئی۔ زارا جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے، اس کا تو کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، اسی کی کوئی نہ کوئی کرتوت ہوگی۔ جس بات پر اس کی امی کہتی ہے کہ مہر ایسی نہیں ہے اور تمہیں بھی یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارا کہتی ہے کہ ہاں وہ تو آپ کی چہیتی ہے، وہ تو کچھ بھی غلط کر ہی نہیں سکتی ہے، ساری برائیاں تو میرے میں ہی ہیں۔ دوسری طرف جب زارا کی امی کمرے میں جاتی ہیں تو اس کے ابو کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ انہیں جا کے سمجھاتی ہیں لیکن پھر بھی زاور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، میں تو پہلے بھی اس رشتے کے خلاف ہی تھا، زارا چھوٹی ہے، میں اس کی شادی پہلے نہیں کر سکتا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ دیکھیں آپا کو ہم کب تک ٹالتے رہیں گے، میرے خیال سے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سب باتیں زارا بھی سن رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ابو مسلسل منع کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہاں پر مہر بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی یہ بات سننے لگ جاتی ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مہر ہماری بڑی بیٹی ہے، پہلے شادی اس کی ہوگی اور بعد میں زارا کی ہوگی، یہ بات ان دونوں کو سمجھا دو۔ جیسے ہی مہر کمرے میں جاتی ہے زارا پھر سے اس پر بھڑکنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تم شادی کرو گی نہ میرا نمبر آئے گا۔ مہر کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں بابا سے بات کروں گی کہ خالہ کو بلائیں اور تمہارے رشتہ پہلے کر دیں۔ دوسری طرف عثمان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تمہاری بڑی بہن کی شادی ہونی اور نہ ہی ہماری، میرے ویسے بھی بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ جب زارا یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم خالہ کو لے آنا، میں خود ہی اب بابا کو منا لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر مہاجمین شبریز کو کہتی ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ بھی چائے پی لو، تم تو فیملی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیملی کی بات کر رہے ہیں، جب مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت تھی بچپن میں، آپ لوگوں نے کبھی مجھے ٹائم دیا؟ اس بات پہ زید بھی اسے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب باتیں اب بھول جاؤ، بہت پرانی ہو گئی ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ نتاشا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، لیکن وہ اسے بھی منع کر کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی شبریز ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ جب اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے پاس نہ ہی اس کے بابا ہوتے نہ ہی ماما ہوتی ہیں، جب انہیں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ مہر کو کال کرتا ہے، مہر کہتی ہے کہ کیا بات ہے، سارا دن تو ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، تمہارا دل نہیں بھرتا مجھ سے باتیں کر کر کے؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا دل نہیں بھرتا تم سے باتیں کر کے، میں چاہتا ہوں کہ دن رات صرف تم سے ہی بات کروں۔ ساتھ ہی اسے باتوں باتوں میں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے پھر سے کہ اس کے بابا نے کبھی اس کی سائیڈ نہیں لی، ہمیشہ دوسروں کو ہی پریفرنس دیا اس پر۔ اتنی دیر میں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں درد تو نہیں؟ مہر ویسے ہی کہہ دیتی ہے کہ ہاں تھوڑا سا درد ہے۔
یہ بات شبریز کو برداشت نہیں ہوتی اور فوراً اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر کے نیچے آ جاتا ہے اور اسے کال کرتا ہے۔ جیسے ہی مہر فون اٹھاتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے میں تمہارے گھر کے نیچے کھڑا ہوں۔ مہر یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اوپر سے تو کہتا ہے کہ فوراً نیچے آؤ ورنہ میں اوپر آ جاؤں گا۔ چھپتے چھپاتے مہر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو کسی دن مجھے مرواؤ گے، اس طرح کیوں مجھے بلا لیا ہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں درد ہے، اسی لیے صرف میں آ گیا، اور ویسے بھی اب میں ساری رات تمہارے ساتھ یوں باتیں کروں گا کہ اتنی دیر میں مہر کے ابو بھی وہاں پر آتے ہیں تو وہ فوراً چھپ جاتے ہیں گاڑی کے پیچھے۔ مہر یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، لیکن شبریز بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ اس کے ابو گاڑی کو دیکھتے ہیں لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا تو فوراً اندر چلے جاتے ہیں۔ تبھی شبریز کہتا ہے کہ میں ساری رات تم سے باتیں کروں گا اور میں تو یہاں پر سے نہیں جاؤں گا۔ مہر اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے لیکن پھر بھی وہ جب مانا کرتا رہتا ہے تو اسے اپنی قسم دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر بات ہی کرنی ہے تو کال پہ بات کر لینا، لیکن پلیز اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اگلی صبح عثمان اپنی امی کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ پھر سے رشتے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو تاریخ دے دینی چاہیے۔ اس بات پر مہر کے ابو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مزید میں دوبارہ نہیں کہہ سکتا، کہ اتنی دیر میں وہاں پر مہر بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنے ابو کو کہتی ہے کہ آپ زارا کی شادی کر دے اور خالہ کو طریق دے دے۔ یہ بات سن کر اس کے ابو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بڑے کے معاملات ہیں، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ زارا بھی غصے میں بول اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو آج آپ کو طریق دینی ہی پڑے گی خالہ کو۔ وہ بہت بدتمیزی کرتی ہے تو اس کی امی اسے ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہے یہ کس طرح تم بات کر رہی ہو اپنے باپ سے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یہ سب دیکھ کر اس کے بابا کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو زارا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی خالہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عثمان کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے پھر سے میں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا اور آج کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا۔ یہاں پر شبریز گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر آلیانہ آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا حال چال ہے، تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔